بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی ابھی انشاءاللہ۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ والی حدیث پاک جب بیان کی جاتی ہے تو اس پر وہ لوگ کہ جن کے دل میں کچھ مرض ہوتا ہے، منکرین ختم نبوت اور ان کے حامی اور ان کے ناصرین جو ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بقول 30 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جبکہ تعداد تو اس سے زیادہ ہے، تو اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ مطلب وہ حدیث پاک کو جھٹلانے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو حدیث پاک میں 30 کا ذکر آیا نا، وہ اس لیے نہیں آیا کہ صرف تعداد 30 کی ہی ہوگی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ منکرین ختم نبوت، وہ مدعیان نبوت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کا فتنہ پھیلے گا، جن کے ماننے والے ہوں گے، جن کے متبعین کی، جن کے پیروکاروں کی ایک تعداد ہوگی، ٹھیک ہے؟ ورنہ یوں تو بہت سارے لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ایسے آئے کہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا، لیکن وہ اپنی زبان کہتے کہتے مر گئے، ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جن کا فتنہ پھیلا، اور ان کا جب وہ فتنہ پھیلا تو ان کے ماننے والے بڑھے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ان کے جھوٹے ماننے والے بڑھے تو پھر امت مسلمہ میں انتشار ہوا۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد 30 جھوٹے نبی وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے مان لیا اور ان کا فساد پھیل گیا۔ دوسری قسم کے مدعی نبوت جنہیں کسی نے نہ مانا، وہ بکواس کر کے مر گئے، یہ تو بہت ہیں۔ دیکھو ہمارے ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کا فتنہ بہت پھیلا۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سے مدعی نبوت دیکھے کہ جن کی طرف کسی نے توجہ نہ دی اور اپنے آپ کو نبی کہتے کہتے وہ مر گئے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ ویسے تو مدعیان نبوت یوں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے دعوے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کا فتنہ پھیلا ہے۔ اب اگلی بات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا اور یہ سارے معاملات کیوں رونما ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، ماضی میں جانا پڑے گا، اور پھر ماضی کی یہ ساری باتیں سیکھ کر سمجھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت حال میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بہت اہم بات۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مغل امپائر تھا، اور ایک بڑی اسلامی ریاست تھی جسے انگریزوں نے سازشوں کے ذریعے غداروں کے ساتھ مل کر پوری طرح سے مال خرچ کر کے اس ریاست کو تباہ و برباد کیا، اور یہاں پر جو اسلامی حکومت قائم تھی اسے نیست و نابود کیا۔ اب جب انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد ان کا سب سے پہلا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے عقائد میں کمزوری پیدا کی جائے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مسلمان جب تک اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر حقیقت میں جذبہ جہاد موجود ہے، تو تب تک ہماری دال نہیں گل سکتی۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جو چیز انہیں چبھ رہی تھی وہ حقیقی جذبہ جہاد تھا۔ یہ میرے لفظ پہ غور کیجیے گا، یہاں حقیقی جہاد مراد ہے جو قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا۔ دور حاضر میں جہاد کے نام پہ جو فساد کیا جا رہا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
یہاں جب جب میں لفظ جہاد استعمال کروں گا تو اس سے مراد وہ جہاد ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے صحابہ نے اور ان کے ماننے والوں نے کیا، اہل بیت اطہار نے جو جہاد کیا وہ مراد ہے۔ تو ان انگریزوں کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا رسول اللہ کے ساتھ جڑنا، مسلمانوں کا جذبہ جہاد، مسلمانوں کا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم تھا، یہ سب چیزیں انگریز کے لیے تکلیف دہ تھیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب تک مسلمان ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے قریب تھے، اور جب تک ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا، ان کو تباہ کرنا مشکل تھا۔ تو انگریز نے کیا کیا کہ یہ سب قبضہ ہو گیا، سارے معاملات انگریز کے انڈر کنٹرول آ گئے۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور وہ کمیٹی کس لیے تشکیل دی کہ وہ کمیٹی بر صغیر پاک و ہند پر اپنی اس حوالے سے پوری ریسرچ کرے اور جو برٹش امپائر تھا اس کو رپورٹ کرے۔ اور پھر اس کمیٹی نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے مذہبی معاملات کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد ایک رپورٹ پبلش کی جس کا نام تھا دی ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو پوری کمیٹی تھی اس نے یہ رپورٹ انگریز کو پیش کی۔ اب اس رپورٹ میں کیا کیا تھا اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ظاہر سی بات ہے پوری ان ڈیٹیل تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور مسلمان اپنے پیران اعظام سے، اللہ کے نیک بندوں سے ایک والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی اولیاء کاملین سے محبت ہے، پیران اعظام سے محبت ہے، اسلاف سے محبت ہے، بزرگان دین سے محبت ہے۔ اب اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، پیران اعظام سے، نیک بندوں سے، اولیاء کاملین سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ اب اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، اور تباہ ان کے عقیدے اور ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا عقیدے اور ایمان کے حوالے سے اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ان میں ایسا بندہ ایک کھڑا کیا جائے کہ جو کہ ذلی اعتبار سے نبوت کا دعویٰ کرے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے قریب کرے۔ اور انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ مسلمانوں کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی والہانہ عقیدت و محبت ہے، تو اس طرح کا شخص ڈھونڈنا اور اسے تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مسلمان جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے ہیں تو مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ کچھ بھی کر لے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بغاوت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس تمام کام کو کرنے کے لیے انگریز نے اب ایک ایسے بندے کی تلاش شروع کر دی کہ جو انگریز کو اس کام میں مدد کر سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک ایسا شخص تلاش کیا گیا جو انگریز کا جو ہے وہ حامی ہو اور انگریز کی مدد کر سکتا ہو، تو پھر ایسے شخص کی تلاش کے لیے ایک پادری تھا جو کہ برطانوی انٹیلیجنس کا آدمی تھا، اس کا تعلق برطانوی انٹیلیجنس سے تھا۔ اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم ایسا شخص ڈھونڈو کہ جو اس طرح مسلمانوں میں دعویٰ کر کے ایک فتنے کی بنیاد ڈالے۔ اب چنانچہ ایم اے بٹلر نامی یہ پادری جو کہ برطانوی انٹیلیجنس کا آدمی تھا، یہ سیالکوٹ آیا، اور آنے کے بعد اس کی ملاقات مرزا غلام احمد قادیانی سے ہوئی، دوستی ہوئی اور سارے تعلقات اس کے قائم ہوئے مرزا سے۔ اور بالآخر یہ ساری دوستی اور تعلقات کے بعد اس بدبخت ملعون انسان نے اپنے غلیظ عزائم کے بارے میں مرزا قادیانی کو بتایا، اور مرزا قادیانی دنیا اور مال و دولت کا بھوکا اور حریص انسان کہ یہ اور اس کا باپ اور اس کا بھائی بھی برطانوی حکومت کا سچا پکا وفادار رہ چکا تھا، اور یہ بھی برطانوی حکومت کا سچا پکا وفادار تھا، اور ایسا وفادار تھا کہ اس نے برطانوی حکومت کے کئی فضائل و مناقب اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو چنانچہ یہ خود اپنے بارے میں اس کے تعارف میں یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ روحانی خزائن میں خود مرزا کہتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس حکومت یعنی حکومت برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے۔ واضح طور پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح اس کے حوالے سے یہ بھی بات لکھی ہے کہ یہ خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا لگایا ہوا ایک پودا ہوں، اور
آگے چل کر یہ لکھتا ہے کہ میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینہ میں، نہ روم میں، نہ ایران میں، نہ کابل میں، مگر اس انگریزی حکومت میں کہ جس کے اقبال یعنی جس کی بلندی کے لیے میں ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں مرزا غلام قادیانی نے خود لکھی ہیں، اور پھر اس کا باپ بھی جو ہے مرزا غلام مرتضیٰ، یہ حکومت کا ایک آدمی تھا، اور خود اس نے روحانی خزائن میں اس کا ذکر کیا کہ ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھے بس حکومت برطانیہ کے، اپنے باپ کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے خود بیان کر دی کہ میں حکومت برطانیہ کا کتنا اچھا پابند اور کتنا اچھا فالوور تھا ان کا، اور اسی لیے اس کو منتخب کیا گیا۔ اور منتخب کرنے کے بعد جو اصل فتنہ انگریز کو کرنا تھا نا، اصل فتنہ جو اسلام کے خلاف ان کو کرنا تھا، وہ سب سے اہم فتنہ پتہ ہے کیا تھا؟ سب سے اہم فتنہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو انگریز کا ایک ٹارگٹ تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل پیرا ہیں، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو اتنا خراب کر دیا جائے، اتنا خراب کر دیا جائے کہ مسلمان اگر عیسائی نہیں بنتا تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہے۔ کیونکہ انگریز نے یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیت کی تبلیغ کی کوشش تو کر کے دیکھ لی تھی، عیسائیت کی تبلیغ کی کوشش میں انہیں وہ فائدہ تو ہوا نہیں تھا، تو جب انہیں وہ فائدہ نہیں ہوا اور لوگ عیسائیت قبول نہیں کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے ایسے فتنوں کو کھڑا کیا کہ مسلمان اگر عیسائی نہیں ہوتا تو مسلمان بھی نہ رہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل یہ باتیں ذکر کی کہ اب ہمارے درمیان بھی یہ باتیں کہی جانے لگ گئی ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو، قادیانیوں کے بارے میں کہا جانے لگ گیا ہے کہ انہیں کافر نہ کہو، اور برملا نیشنل میڈیا پر ایک شخص اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں یا نہیں، تو وہ برملا نیشنل میڈیا پر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اسے کافر کہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کل کو اگر ہندو کلمہ پڑھ لے گا تو کیا آپ ہندو کو مسلمان گردانیں گے؟ کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ نہ بابا، یہ منطق نہیں چلے گی۔ جو اسلام کے بنیادی اصولوں کا منکر ہوگا اسے کافر کہا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ آج ہمارے دور میں ایسی باتیں کی جانے لگ گئی ہیں نا، تو وہ انگریز کا مشن جو اس وقت بر صغیر پر قبضہ کرنے کے بعد شروع ہوا تھا، آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اچھا، مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب بات ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک لطیفہ ہے تو کم نہ ہوگا۔ سیرت المہدی اس کی سیرت پر لکھی جانے والی ایک کتاب ہے، اور اسی ایک کتاب میں مختلف مقامات پر اس کا سن پیدائش سن 1831 سے لے کے 1837 تک لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے اپنی سن پیدائش بھی جو ہے متعین نہیں ہے کہ یہ آیا یہ انسان پیدا کب ہوا۔ ایون کہ یہ خود اپنے بارے میں لکھتا ہے روحانی خزائن میں کہ میری پیدائش سن 1839 یا 1840 میں سکھوں کے دور حکومت کے آخری وقت میں ہوئی۔ اسی طرح اس نے اپنے بارے میں یہ لکھا تھا کہ میری جو عمر ہے وہ 74 یا 86 سال ہوگی۔ وہی مطلب اس کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ میری عمر 74 یا 86 سال ہوگی، مگر اس کے اپنے اس دعوے کی تردید یہاں سے ہو گئی کہ اس کو اتنی عمر مل ہی نہ سکی، بلکہ 70 سال کی عمر سے بھی پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی مطلب یہ جو ہے وہ اس کو موت آ گئی تھی۔ تو لہٰذا یہاں بھی اس کا یہ جو دعویٰ تھا یہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اب دیکھیں، ایک شخص اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ اس نے اپنی ایک کتاب کے بارے میں تک یہاں تک لکھا ہے، میں بھی آپ کے سامنے حوالہ بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس نے اپنی کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میری کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی گستاخیاں اور جو بیہودہ کلمات اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو، ایسا ہی ہے نا؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ نبی کے بارے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو نبی جس دور میں آتا ہے تو وہ اس دور کے تمام تر لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے۔
تمام تر لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اسے خود یہ نہیں پتا کہ میں پیدا کب ہوا. دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر یہ تو مرزا کی پیدائش کے بارے میں ایک میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کی. اچھا، اب اگلی چیز، کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے ہاں پائے جانے لگتے ہیں، بلکہ اب یہ اگر میں یہ کہوں کہ اب یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ رد قادیانیت کی وہ بات کرتے ہیں، اور رد قادیانیت کی بات کرتے کرتے بھی وہ اپنا کہیں نہ کہیں وائرس، اپنا زہر اہل سنت کے خلاف انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ حنفی مسلمان تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا فالوور تھا اور سنی تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں. حالانکہ بات یاد رکھیے کہ مرزا کا اپنا بیٹا مرزا بشیر اپنے باپ کی سیرت لکھتے ہوئے سیرت المہدی میں یہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے اپنے باپ کے بارے میں لکھتا ہے کہ میرے والد عقائد و اعمال کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کا طریقہ حنفیوں کی بنسبت اہل حدیثوں سے زیادہ ملتا جلتا تھا. تو یہاں یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس فتنے کی طرف بھی مبتلا ہو کر بلا وجہ اپنے عقائد اہل سنت سے بھی ہل جل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ بالکل کامل ہے، اور اگر کوئی شخص پہلے حنفی ہو یا پہلے اس کا تعلق اہل سنت سے ہو، اب اگر وہ کفر میں پڑ گیا تو اس میں ہمارے اکابرین اہل سنت کا یا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا قصور ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ ایک فتنے والی بات کی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا جائے. اب دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. مرزا روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ ناحق گالیاں دینا کمینوں کا کام ہے. اسی طرح کہتا ہے کہ گالیاں دینا بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں، یعنی شریفوں کا کام نہیں. جبکہ خود کتنی گالیاں دیتا تھا اور بکواس کرتا تھا. اسی روحانی خزائن کی جلد 11 میں لکھتا ہے بعض خبیث الطبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں، اے مردار خور مولویوں، گندی روحوں، اندھیروں کے کیڑوں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ علماء کے خلاف اس کی گندی بکواسات ہے. آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں کتنی جو ہے وہ اچھی بات کرتے ہیں، وہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کا نظریہ کتنا اچھا ہے، ان کے بات کرنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے. تو یہ جو طریقہ اچھا، اخلاق اچھا، تو یہ آج کے اس سو کولڈ دکھاوے والے معاشرے کو چھوڑ کر ذرا اس کی کتابوں کی طرف رجوع کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخص کتنا بد زبان اور گھٹیا انسان تھا. اب دیکھیے ذرا، میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. مرزا خود کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا دنیا کا بدترین کام ہے. اسی طرح کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا شخص نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں مر جاتا ہے. جبکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اس نے کس قدر جھوٹ لکھا، اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 11 بیٹے تھے جو کہ سب کے سب انتقال کر گئے، نعوذ باللہ. اسی طرح اپنے خود کے بارے میں اس نے پیشن گوئی کی کہ میں مکے یا مدینے میں مروں گا. یہ بھی اس کی پیشن گوئی تھی اپنی موت کے بارے میں، جبکہ مکہ مدینہ میں مرنا تو دور، اسے زندگی میں کبھی وہاں جانا بھی نصیب نہیں ہوا. اسی طرح اس نے اپنے ایک مرید کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی، اور پیشن گوئی یہ تھی کہ ایک زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ آنے کی نشانی یہ ہوگی کہ پیر منظور محمد لدھیانوی جو اس کا ایک ماننے والا تھا، کہتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا ایک زلزلے کی علامت ہوگا. لیکن جب اس کے ہاں ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، تو یہ جھوٹا ثابت ہو گیا. تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی بیٹا پیدا ہوگا، مطلب تمہارے یہاں مستقبل میں بیٹا پیدا ہوگا جو ایک زلزلے کی علامت ہوگا. اور اس کی اس پیشن گوئی کا جو ہے وہ رد سرعام اس طرح ہو گیا کہ بیٹا پیدا ہونا تو دور کی بات، اس بیچارے کی بیوی ہی مر گئی، تو بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا. تو یہاں بھی اس کی یہ پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی. اب مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اس نے کچھ گستاخیاں اپنے جو کی تھیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور دیگر شخصیات کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے کچھ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے. دیکھیے یاد رکھیے کہ
ہمیں بھی اس بات کا بالکل بھی شوق نہیں ہوتا کہ ہم اس کی غلاظت کو اپنی زبان سے ادا کریں. جتنی گندی اور غلیظ باتیں اس ملعون انسان نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے صرف بیان کی جائیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بدبخت انسان کتنا غلیظ اور گھٹیا قسم کا انسان تھا. اس کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اب ذکر کروں گا. چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی ازالہ اوہام صفحہ نمبر 533 پر یہ بات لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ مجھ عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, مرزا نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس کے ماننے والے تو اس کو نبی نہیں مانتے, یہ اس کی کتاب کا حوالہ ہے. اور میں اس کے انشاءاللہ اور بھی ابھی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے براہ راست نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. کوئی اس ڈھکوسلے میں نہ آئے آج کل کے لوگوں کی باتوں میں کہ کہہ دیتے ہیں نا یہ ہمارے ہاں اٹھ کر کے بھائی یہ تو آپ مولویوں کی پھیلائی ہوئی باتیں, انہوں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا, آپ ان کے جلسے سنیں, آپ ان کی باتیں سنیں. اول تو ہمیں ان کی کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اگر کسی کو دیکھنا بھی ہے کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں تو اس کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لے. وہ گستاخیاں جو اس کی بیان کی گئی ہیں وہ ٹیلی کر لے اس کی کتابوں سے, لگ پتہ جائے گا کہ یہ شخص کتنا بدبخت اور کتنا گندی زبان والا اور کس قدر گستاخ انسان تھا. اسی طرح معاذ اللہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, یہ دونوں آیات جو حضور کی شان میں نازل ہوئی, ان دونوں آیات کے بارے میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دونوں آیات معاذ اللہ میرے لیے نازل ہوئی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح دافع البلا میں لکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے فرماتا ہے کہ انت منی بمنزلۃ او بمنزلۃ اولادی انت منی وانا منک, کہتا ہے کہ میرے بارے میں مجھ سے میرا رب کہتا ہے کہ اے غلام تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے اور تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یہ بات اس نے دافع البلا صفحہ نمبر 6 پر لکھی. اسی طرح ازالہ اوہام صفحہ نمبر 688 پر کہتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الہام اور وحی غلط نکلی. حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضور کے الہام اور وحی نعوذ باللہ غلط نکلی. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 8 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بھی اس صورت ظہور پذیر نہیں ہوئی جس صورت حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھی ہوئی تھی. یعنی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں جو پیشن گوئیوں کے سچ ہونے کی امید باندھی تھی وہ پوری نہ ہوئی. اور مزید آگے بکواس کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بہت سی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ایک گائے کا واقعہ ذکر ہوا کہ جس واقعے کی وجہ سے اس سورہ مبارک کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. آپ سب نے علماء سے وہ واقعہ سنا ہوگا. اس واقعے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ یہ محض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمرزم تھا. علم مسمرزم کیا ہوتا ہے کہ کسی خیال یا تصور کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے حالات جس میں پوچھے جاتے ہیں. یعنی ان شارٹ یہ آسان کر کے میں آپ کو بتا دوں, اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو واقعہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا یہ اصل میں کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. صحیح ہے. اسی طرح تیسرے پارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیں, ان کے گوشت کا قیمہ کریں, ان کو الگ الگ جگہ پر رکھیں. اس واقعے کے بارے میں بھی یہ لکھتا ہے کہ یہ بھی علم میسمرزم ہے. یعنی حقیقت میں بقول اس کے حقیقت میں یہ واقعات ہوئے ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور قرآن میں نازل ہونے والی آیات کا سری انکار. اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, اس نے اسی کے صفحہ نمبر 26 سے 28 اس درمیان یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہوئے 26 پر لکھتا ہے کہ قرآن مجید میں گالیاں بھری ہیں اور نعوذ باللہ قرآن عظیم سخت زبان کو استعمال کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے.
اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے سامنے وہ حوالہ بھی پیش کروں گا جس میں مرزا نے اپنی کتاب کو اللہ کی کتاب قرار دیا. چنانچہ اپنی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں یہ ازالہ کے صفحہ نمبر 533 پر یہ لکھتا ہے کہ میری کتاب براہین احمدیہ در حقیقت اللہ کا کلام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح اربعین نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے کہ کامل مہدی نہ موسیٰ تھے نہ عیسیٰ تھے، یعنی حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام یہ مہدی نہیں تھے، یعنی ہدایت دینے والے نہیں تھے، کامل نہیں تھے. اس طرح اور بھی اس کی کئی بکواسات جو یہاں بھری پڑی ہیں بہت ساری کتابوں میں. میں نے آپ کے سامنے صرف چند ذکر کی ہیں، اور آپ کے سامنے چند ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس قدر غلیظ اور گھٹیا انسان ہے. اور اگر آپ کو اس کی گستاخیوں پر مزید تحقیق پڑھنی ہو اور مزید آپ کو جاننا ہو کہ اس نے کتنی گستاخیاں کی، تو ویسے ہمارے اکابرین اہل سنت کی کئی کتب ہیں جس میں حوالہ جات کے ساتھ اس کی گستاخیوں کا ذکر ہے. اور اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بہار شریعت کے حصہ اول میں ایمان و کفر کے بیان میں جو قادیانیت پر انہوں نے پورا چیپٹر ذکر کیا ہے، آپ اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں. صفحات کے ساتھ اس کی گستاخیاں ذکر کی گئی ہیں. بلکہ اب جو ایک بالکل نئے طریقے سے چھپ کر یہ شائع ہوئی ہے کتاب، تو اس میں کتابوں کے اسکین بھی موجود ہیں، تو آپ اصل کتاب کا اسکین بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر نہ بھی ملے تو اب انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ چیزوں کو کراس چیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل پڑھنی ہو اس گستاخیوں کی، تو یہ آپ یہاں پر جا کے پڑھ سکتے ہیں. میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ورنہ اتنی غلیظ اور گندی باتیں اس انسان نے لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جنہیں ہم بیان کرنے کا تصور بھی